اللہ فرماتا ہے واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، گمراہ ہے۔ دھیان دیجیے گا، میں بہت تفصیل سے سنا چکا ہوں، اپنی کتاب والدین رسالت مآب میں لکھ چکا ہوں۔ یہاں ابی کا لفظ آیا ہے، اب یہ لفظ قرآن میں چچا کے لیے آیا ہے، چچا کے لیے بھی آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین، سگے ماں باپ، وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ یہ چچا ہے جس کا نام ہے آزر۔ میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا ہے، پھر سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کسی نے ڈالا ہو تو آپ اپنا ذہن صاف کر لیں کہ کسی نبی کے سگے ماں باپ مشرک نہیں۔ میں اور آپ 4 پیسے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے، اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈالے گا؟ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب صرف بات آئی ہے تو ایک بات دہرا دوں، آزر کے لیے جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا اصلی حال ان پر ظاہر کیا کہ یہ تو دشمن ہے، تم صرف چچا ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس کا یہ حال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے جب بات آ گئی تو اس سے بیزار ہو گئے، پھر اس کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی۔ یہ بات بھی آپ نے سن لی۔ آپ لوگ نماز کی آخری رکعت میں، جس کو قعدہ کہتے ہیں، 2 رکعت والی ہو تو دوسری رکعت میں، 4 رکعت والی ہو تو چوتھی رکعت میں جب اتحیات بیٹھتے ہو، قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، اس میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس میں ولوالدیہ کا لفظ آ کر واضح ہو گیا کہ آزر مسلمان نہیں تھا، لیکن حضرت ابراہیم والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ ایمان والے تھے، وہ غلط نہیں تھے۔ اور یہ دعا اسی لیے ضروری ہوئی کہ اگر نہ ہوتی تو دھیان یہی ہوتا کہ وہی اصلی ماں باپ، تو پتہ چل گیا کہ وہ چچا تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ سگے ماں باپ کے لیے، تو واضح ہو گیا۔ یہاں پھر ایک مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ کر چکا ہوں۔ مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ لا علمی، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، یا پوری طرح نہ جاننے کی وجہ سے، یا ضد کی وجہ سے، یا اپنے اندر جو ان کے گند ہے اس کی وجہ سے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے غلط بولتے ہیں، ان کو مومن نہیں مانتے۔ اس لحاظ سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں شک کرنا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، اور ان کے ایمان کے حوالے سے جو باتیں جتنی میں جمع کر سکا اس میں
بہت زیادہ تو نہیں لیکن مختصراً جمع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور جو پڑھیں اللہ ان کو صحیح راستے پر رکھے۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو والدین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن نہیں مانتے، انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کا یہ عمل میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو نبی کو تکلیف پہنچائے قرآن نے صاف بیان کر دیا کہ اس پر دنیا و آخرت میں لعنت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ صحیح حدیث بخاری شریف میں اور دیگر مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ایک بال کو بھی اذیت دے گا، صرف ایک بال اس کو اذیت دے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں پگھلا دیا جائے گا۔ لعنت کا بھی ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو جو تکلیف پہنچائے گا اس کا بھی بیان کہ اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو خود نبی جن کا خون ہے، ہم نبی کے خون کے لیے کہتے ہیں کہ یہ سید ہے، نبی کا خون ہے، اس کے لیے بے ادبی نہیں کرتے، تو خود نبی جن کے خون ہیں ان کے بارے میں صرف یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی یا میری اپنی ضد ہے تو میں اس طرح کہوں، تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ بلا شبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے ہیں اور بڑی شان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو اللہ نے جو شان عطا کی ہے وہ کسی اور کا حصہ نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جن کو 9ویں 10ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، انہوں نے 6 رسالے لکھے ہیں حضور کے والدین کا ایمان ثابت کرنے میں۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور کتنے علماء نے اس سلسلے میں کتنی چیزیں یادگار بنائی ہیں وہ موجود ہیں۔ میں نے بہت سے حوالے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب مقبول ہوئی ہے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات اور بھی کرنی ہے، جب بات آتی ہے لفظ بعض مرتبہ ایک استعمال ہوتا ہے، معنی ایک نہیں ہوتا، لفظ ایک ہی ہے مگر محل دیکھنا، محل کا مطلب کہ کس کے لیے آیا، کس موقع پر آیا، اس کے حساب سے ترجمہ کیا جائے گا۔ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، بازار میں جو ترجمہ ملتا ہے وہ ہم لے کے پڑھ لیتے ہیں، اس میں اگر ترجمہ کرنے والے نے خیال نہیں رکھا تو وہ دوسروں کی گمراہی کا باعث۔ میں نے اس کی مثالیں دی تھیں آپ کو۔ قرآن میں خدع، خ دال عین، خدع، آپ لغت کھولیں گے اس کے معنی دھوکے کے ملیں گے، دھوکہ، داؤ، آگے اور چلیں گے تدبیر کے معنی میں لے آئیں گے، اور معنی یخادعون اللہ وہو خادعہم، کافروں نے، مشرکوں نے اللہ کے لیے خدا کرنا چاہا، اللہ نے ان کا خدا ان پر لوٹا دیا۔ اب خدا کا لفظ ایک ہے،
اگر کوئی یہ ترجمہ کرے گا کافروں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، اللہ نے ان کو دھوکہ دے دیا، تو ایمان رہے گا معاذ اللہ؟ پوچھ رہا ہوں. لفظ ایک ہے. دوسرا لفظ دیکھیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے اچھا مکر کرنے والا ہے. اب مکر کا لفظ جو زیادہ مکر کرے اس کو مکار کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں مکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط داؤ پیچ چل رہا ہے، یہی ہوتا ہے. تو اب ترجمہ کرنے والوں نے مکر کا ایک ہی ترجمہ کیا، اللہ کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی. تو کیا صحیح کیا؟ پوچھ رہا ہوں. یہی اصل مسئلہ آتا ہے. ہم اپنے باپ دادا کے لیے، بزرگ کے لیے لفظ بدل دیتے ہیں یا اس کا قرینہ بدلتے ہیں. اللہ کے لیے لکھنے والے اگر اس طرح لکھیں گے تو کیا وہ قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں؟ نہیں. اسی لیے کہا گیا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں. کیسے؟ قرآن ان کو گمراہ نہیں کرتا، وہ قرآن کا غلط مطلب نکال کر اپنی منمانی کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہدایت پاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. تو یاد رہے، مکر کا لفظ جب کافر کے لیے کہیں گے تو اس کے لیے کہہ دیں گے کہ اس نے جو بھی داؤ چلا. اللہ کے لیے کہیں گے تو خفیہ تدبیر کہیں گے، لفظ بدلیں گے، ادب کے ساتھ کہیں گے. تو اب یہاں چونکہ ضالین کا لفظ آیا ہے، لوگ لفظ ضال ضاد لام سے اکثر جگہ گمراہ ترجمہ کر دیتے ہیں. قرآن کریم کی سورت 30ویں پارے کی والضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، عام کتابوں میں ترجمہ ملے گا کہ آپ راہ سے بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے گمراہ تھے تو اللہ نے اپنی طرف راہ دی. نبی کے لیے بہکے بھٹکے گمراہ کا لفظ کیا قابل قبول ہو سکتا ہے؟ برداشت ہو سکتا ہے؟ نہیں. انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہاں مراد کیا ہے. اللہ کے فرمان کا مطلب اپنی مرضی سے کر لیا. دلہ کے معنی گم ہونا. اے محبوب، تم ہماری محبت میں گم تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی. انہوں نے راستے سے ہٹا ہوا کہہ دیا. تو جو نبی کو راستے سے ہٹا ہوا کہے، وہ جو ترجمہ کر رہا ہے پھر وہ قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا، وہ اپنے اندر کا گند بیان کر رہا ہے. تو ادب چاہیے. میں نے یہ چونکہ لفظ آیا اس لیے اشارہ کر دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام معصوم ہیں، نبی ہیں، خلیل اللہ لقب ہے، پیارے دوست ہیں. پہلے تو کہا یا اللہ مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب والے ہیں. پھر کہا کہ میری سچی ناموری، میرے پچھلوں میں میرا اچھا ذکر ہو. اور پھر کہا مجھے ان میں سے کر جو نعمتوں والی جنت کے وارث. پھر اپنے باپ یعنی چچا کے لیے دعا کی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن سب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، شرمسار نہ کرنا. دو آدمیوں کے سامنے کوئی بات آپ کی ہلکی ہو جائے تو آپ کہتے ہیں عزت نہیں رہی. ہجوم میں، بھری بزم میں کوئی ایسی بات ہو جائے، کتنی شرمندگی. نبی ہے، معصوم ہیں. یہ میری تمہاری تعلیم ہے کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس دن سے ڈریں جس دن سب کے پول کھلیں گے. اللہ تعالی ہمارا پردہ رکھے، ہمارا
ہمارا پردہ رکھے، ہمارے عیب چھپائے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ دیکھیں پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، رات کو سوتے تھے بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے بندر بن جاتے تھے گناہوں کی وجہ سے۔ ان کے چہرے مسخ کا مطلب بگاڑ دیے جاتے تھے۔ ان کے ماتھوں پر نہیں، دروازوں پر بھی ان کے گناہ لکھ دیے جاتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اس نے یہ گناہ کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جو پہلی امتوں پر عذاب جس طرح آئے میری امت پر اس طرح نہ آئے۔ آج ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں، یہ کرم ہے سرکار کا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ سب ان کا کرم ہے، ورنہ ہمارا حال ہم سے چھپا ہوا نہیں۔ مولانا حسن رضا بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے اس دنیا میں پردہ پوشی کی ہوئی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ وہ پردہ پوشی فرمائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو یہ مگر ہمیں بھی تو کوئی احساس ہونا چاہیے نا، ہم کس حال میں ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ قیامت کے دن بری بزم میں مجھے رسوا نہ کرنا، شرمسار نہ کرنا۔ یہ مانگ رہے ہیں، اللہ حبیب کو بن مانگے فرما رہا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اور نبی تو پیارا ہے، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لا کے نبی کے ساتھ ہو جائے گا اللہ اس کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات! اس نسبت کو ہم کاش سمجھیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا جو فیضان حاصل ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں،